السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان اسحاق بلتستانی ہدایت ٹی وی اسلام آباد سے۔ بین الاقوامی امور ہوں یا داخلی حالات، انصاف کا ترازو ہو یا کالا قانون، مذہبی معاملات ہوں یا معاشی مشکلات، ہدایت ٹی وی آپ کے لیے لا رہا ہے خصوصی پروگرام وائس آف اسلام آباد۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے پاکستان کی مذہبی، علمی اور سیاسی شخصیات سے۔ دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی۔ السلام علیکم ناظرین، وائس آف اسلام آباد کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں آپ کا میزبان اسحاق بلتستانی۔ ناظرین، دنیا میں اس وقت جو موجود ایک جنگ کا سماں چھڑا ہوا ہے حماس اور اسرائیل کے حوالے سے، تو ہم آج موجود ہیں جناب ناصر شرازی صاحب کے ساتھ، جو کہ سابق سیکرٹری سیاسیات اور موجودہ ڈپٹی سیکرٹری جنرل مجلس وحدت مسلمین۔ اور شاہد صاحب، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہدایت ٹی وی کے لیے وقت نکالا۔ شاہد صاحب، آپ سے ہمارا پہلا سوال ہے کہ یہ جو حماس اور اسرائیل کا جو تنازع ہے، اس کی آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ کس طرح کب شروع ہوا اور کب اس کا اختتام بھی پہنچے گا؟ یہ حماس اسرائیل تنازع نہیں ہے، یہ بنیادی طور پہ عالمی انسانی قوانین کو پامال کرتے ہوئے ویسٹ نے ظلم اور جبر کی بنیاد پر اس سرزمین کے باسیوں کو اس سرزمین سے نکال کر وہاں ایک خاص آئیڈیالوجی کی صہیونی بستی بسانے کا اعلان کیا، اور اس سرزمین کے لاکھوں باسیوں کو ظلم اور جبر کے ذریعے سے یہاں سے نکلنے پر مجبور کیا کہ آج فلسطینی دنیا کی سب سے بڑی ڈسپلیسڈ نیشن کہلائے جاتے ہیں، جو کم از کم 9 ممالک کے اندر لاکھوں کی تعداد میں فلسطینی کیمپس کے اندر ان ہیومن کنڈیشنز کے اندر رہتے ہیں۔ پھر مختلف ڈائلاگز اور مراحل کے بعد جو بچ جانے والے فلسطینی تھے وہ اس وقت 2 انکلیوز کے اندر رہتے ہیں، جن میں سے ایک انکلیو کو ویسٹ بینک کہا جاتا ہے اور ایک انکلیو کو غزہ کہا جاتا ہے۔ یہ 2 منطقے مل کر بنیادی طور پہ فلسطین کی اس وقت ریپریزنٹیشن کرتے ہیں، جو آئینی یا قانونی ریپریزنٹیشن ہے۔ اس میں جو غزہ کی پٹی ہے، یہ چونکہ ہر لحاظ سے کنفائنڈ ہے، زمینی محاصرہ ہے اس کا آسمانی محاصرہ ہے، اس کا جو ہے وہ بحری محاصرہ ہے، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی اوپن جیل کہلائی جاتی ہے۔ گزشتہ تقریباً 18 سال سے اس سرزمین کو ایک سیج اور محاصرے کا شکار کیا گیا ہے، اور یہ اسرائیل کی طرف سے کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے یہاں پر جو ہے وہ فلسطین کی لبریشن فرنٹ جو ہے PLF وہ بھی ایکٹیو رہی ہے، پھر جو ہے وہ الفتح جو ہے وہ بھی ایکٹیو رہی ہے، لیکن اس خطے کے جو مسائل ہیں وہ ہر آنے والے دن بڑھتے گئے، اور اسرائیلی جب چاہتے تھے وہ یہاں انکرین کرتے تھے، بچوں کو مارتے تھے۔ میں اگر یہ کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا کہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ یہاں فلسطینیوں کو شہید کیا جاتا ہے، ان کی صدا سننے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کو ان ہیومن کنڈیشنز کا سامنا ہے، غذا، خوراک، دوا سب جو ہے وہ محاصرے کی وجہ سے ان تک نہیں پہنچ سکتی۔ دنیا سے ہر طرح کا رابطہ ڈسکنیکٹ ہے، اسی لیے اسے دنیا کی سب سے بڑی اوپن جیل کہا جاتا ہے، جو تقریباً 45 کلومیٹر لمبی اور بعض جگہوں سے 5 سے 12 کلومیٹر چوڑی ہے، اور اس جگہ پر اس وقت تقریباً 25 لاکھ سے زیادہ مظلوم فلسطینی رہتے ہیں۔ اور اب آپ نے یہ دیکھا کہ جو تازہ واقعہ ہوا ہے، حماس نے گزشتہ کچھ عرصے سے الیکشن کے نتیجے میں اس سرزمین کی پولیٹیکل ریپریزنٹیشن بھی حاصل کی، اور جس خوف کی وجہ سے بعد میں دوبارہ وہاں الیکشن نہیں کرائے گئے کہ اگر دوبارہ الیکشن ہوئے تو PLF یا الفتح جو ہے آرگنائزیشن، اس کی نمائندگی نہیں رہے گی ویسٹ بینک میں بھی، اور عملی طور پہ یہ پورا ریجن جو ہے وہ فلسطینیوں کی نمائندگی حماس کے ذریعے سے کرے گا۔ حماس ایک عوامی جماعت ہے، ایک سیاسی جماعت ہے، اور یقیناً حماس نے جب یہ دیکھا کہ اسرائیل کے اس سیج کو ختم کرنے کے لیے کوئی پولیٹیکل نیگوسیشن کامیاب نہیں ہو رہی، چونکہ الفتح یہی کام کرتی رہی تھی، الفتح نے اسرائیل کی انسنس ریکگنیشن کر دی، انہوں نے 2 اسٹیٹ تھیوری کی طرف بھی چلے گئے بعض لوگ، لیکن عملی طور پہ وہ اپنے فلسطینیوں کی واپسی کے حق سے دستبردار نہیں ہوئے۔ لیکن اس کے مقابلے میں حماس نے جب یہ دیکھا کہ اس کے نتیجے میں ہماری میزریز بھی ختم نہیں ہوئیں اور مسجد اقصیٰ کا سٹیٹس بھی بدل رہا ہے،
اور اسرائیل جو ہے وہ اس میں جو مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں وہ بھی محفوظ نہیں رہے، اور ان کی اپنی عزت، حرمت، مال، جان کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے اس سیاسی عمل کے ساتھ ساتھ جو اسرائیل کے اگریشن کے مقابلے میں مسلح جدوجہد بھی شروع کی۔ اس وقت وہ سیاسی طور پہ بھی پاورفل ہیں غزہ کے اندر، اور ان کی حکمرانی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے اپنی ملٹری مائٹ کو بھی اتنا ڈیولپ کر لیا ہے کہ وہ اسرائیل جیسے ایک وقت میں ہم کہتے تھے کہ جانا جاتا ہے اسرائیل کی شہرت کیا ہے، وہ اس کی ملٹری مائٹ تھی، اس کا انٹیلیجنس نیٹ ورک تھا، اس کا مرکاوا ٹینک تھا، اس کی عسکری بالادستی کی ایک علامت اس کا آئرن ڈوم میزائل ڈیفنس سسٹم تھا، اور وہاں پر موجود ان کی ڈرون ٹیکنالوجی اور نیوکلیر پاور ہونا تھی۔ اور اسرائیل جو ہے وہ اس خطے کے اندر ایک ایسی پاور کے طور پہ معروف تھا جو انڈیفیٹیبل ہے، جو چند گھنٹوں کے اندر تمام عرب سٹیٹس کو، ملکوں کو، ان کی حکومتوں کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وہ جب چاہتی ہے وہ ان کے کیپٹلز تک انٹروین کرتی ہے۔ تو یہ جو ایک خوف اور اسرائیل کا ایک ہوا بیٹھا ہوا تھا، تازہ جو الاقصی سٹارم یا طوفان الاقصی نامی مہم ہے، اس میں فلسطینیوں کے اس نمائندہ گروہ نے، حماس نے، بنیادی طور پہ یہ ساری ایکویشن بدل کے رکھ دی ہے، اور آج دنیا کے اوپر ثابت ہو گیا ہے کہ بہت کم تعداد، قلت وسائل، محاصرہ، اور سب ہونے کے باوجود اگر کوئی ملت یہ فیصلہ کر لے کہ وہ ظلم اور اپریشن کو قبول نہیں کرے گی اور اس کے مقابلے میں سٹینڈ لے گی، کھڑی ہوگی، اپنے حقوق کا دفاع کرے گی، اپنی سرزمین کا دفاع کرے گی، اپنے مقدس مقامات کی حفاظت کرے گی، تو فلسطینیوں کے اس نمائندہ گروہ نے یہ کر دکھایا ہے۔ اور حماس کی آج یہ جو الاقصی سٹارم کی ایک رزلٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج دنیا میں یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ اسرائیل کا سیکیورٹی اور انٹیلیجنس آپریٹرز فیل ہو گیا ہے۔ اسرائیل کے مرکاوا ٹینک کو انہوں نے کرین بنا دیا ہے، جس کے اوپر اسرائیل کی ریلائنس ہے ملٹری اسٹریٹجی کی۔ اسرائیل کا جو ایک سمبل ہے ملٹری مائٹ کا، وہ ان کا میزائل ڈیفنس سسٹم ہے۔ انہوں نے 20 منٹ کے اندر 5000 میزائل داغے ہیں، پھر اگلے کچھ ٹائم کے اندر مزید 2000 میزائل داغے ہیں، اور کل انہوں نے جب اشکلون کے حوالے سے کہا کہ اگر غزہ کے اوپر حملے بند نہ ہوئے تو شام 5 بجے ہم اشکلون کو ہٹ کریں گے، تو سارے میزائل ڈیفنس سسٹم ایکٹیویٹ ہوتے ہوئے بھی اشکلون کے اوپر انہوں نے میزائلوں کی بارش کی، اور انہوں نے دکھایا کہ انہوں نے اسرائیل کی ملٹری مائٹ اور سحر، اس کا انٹیلیجنس کا، اور اس کی جو نمبر آف پیپل ہے اس کے ملٹری پرسنس کی، اور پھر اس کے پاس جو اکوپمنٹ ہے، وہ سارے کے سارے جو ہیں اس کے مقابلے میں حماس کی پاور، حماس کی ٹیکنیک، حماس کی جو اسٹریٹجی ہے وہ غالب آئی ہے، اور حماس نے ڈیپ انسائڈ جا کے اسرائیل کو ایک نیا میسج دے دیا ہے، اور وہ میسج یہ ہے کہ اب جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا کہ یک طرفہ طور پہ اب ہمارا خون بہائیں اور آپ کے فوجی اور آپ کی چھاونیاں یہ آپ کی پناہ گاہیں بنی رہیں اور یہ محفوظ رہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر فلسطینیوں کا خون بہے گا تو پھر قابض صہیونی فوجیوں کو بھی اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ تو یہ ٹرینڈ چینج کیا ہے اس الاقصی سٹارم کے ذریعے سے، اور اس پورے خطے کے ڈائنامکس چینج کیے ہیں اس ایک ایکٹ کے ذریعے سے، طوفان الاقصی کے ذریعے سے، اور اسرائیل کو باز رکھ دیا ہے کہ اب جو ہے وہ آپ نہ تو مسجد اقصیٰ کا لیگل سٹیٹس چینج کر سکتے ہیں، نہ ہی مسجد اقصیٰ کا آپ فزیکل سٹرکچر یا سٹیٹس کے اندر کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں، اور نہ ہی مظلوم فلسطینیوں کو مسجد اقصیٰ کے اندر ان کے عبادت کے حق سے محروم کر سکتے ہیں۔ اچھا ناصر بھائی، جو موجودہ صورتحال ہے اس میں مسلم امہ کہاں کھڑی ہے؟ یورپ، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، یہ سب اسرائیل کی پشت پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں کہ مسلم امہ کا کیا رول ہونا چاہیے، اور کیا رول ہے اور کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، مسلم امہ ایک دو کنٹریز کے علاوہ تقریباً اس مسئلے پر تو یونائٹڈ تھی، حتیٰ KSA نے بھی جو بیان دیا وہ یہ دیا ہے کہ نو ون ادر کین بی بلیمڈ فار دس انسیڈنٹ ایکسیپٹ اسرائیل، یعنی جو طوفان الاقصیٰ کی ذمہ داری ہے وہ بھی بنیادی طور پہ اسرائیل کی ہے۔ گزشتہ آپ کے علم میں ہوگا کہ 16 سالوں میں تقریباً غزہ کے اندر جو UN کا فگر ہے یہ اصل فگر سے بہت کم ہے۔ 50,000 فلسطینیوں کو اسرائیل نے شہید کیا، 30,000 ان میں سے عورتیں اور بچے، پورا انفراسٹرکچر تباہ و برباد کر دیا۔ ایک سیمنٹ کی گٹو اور بوری بھی نہیں آ سکتی، اور ایک سریے کی ایک سلائڈ بھی نہیں آ سکتی اگر وہ ریکنسٹرکشن کرنا چاہیں۔ ان کے پاس ہر چیز ختم ہو گئی ہے، حتیٰ فیول نہیں ہے۔
دوا نہیں, ٹھیک ہے. تو یہ ٹائم تھا کہ امت مسلمہ مظلوم فلسطینیوں کی آواز بنتی. وہ اس طریقے سے نہیں بن سکے جس کی وجہ سے فلسطینیوں کو ایک بار پھر یہ آپریشن لانچ کرنا پڑا تاکہ دنیا کو گھنٹی بجے, مسلم ورلڈ کو بھی اور ویسٹ کو بھی, کہ اس طریقے سے چیزیں نہیں چل سکتی, اور یہ یک طرفہ جبر اور استحصال کے مقابلے میں ہم سرنڈر نہیں کریں گے بلکہ ہم سٹینڈ لیں گے. یورپ کو آپ دیکھتے ہیں کہ یورپ یونیفائڈ ہے, امریکہ لیڈ کر رہا ہے, اور میرے لیے یہ حیرت انگیز تھا کہ میں نے اس موقع پہ یورپ کے مختلف پریمیئرز, جن میں رشی سونک انگلینڈ کے, پھر اسی طرح میں نے کینیڈین پریزیڈنٹ کی گفتگو سنی, پھر میں نے اسرائیلی امریکن پریزیڈنٹ کی گفتگو سنی, اور میرے لیے حیرت کی بات تھی انڈیا بھی اسی کے اندر تھا. تو یورپ اور یورپ کے جو الائز تھے وہ میرے لیے حیران کن بات تھی کہ انہوں نے کوئی نیوٹرل بات نہیں کی ہے, کوئی انہوں نے ہیومن رائٹ کی بات نہیں کی ہے. انہوں نے صرف اور صرف فلسطینیوں اور حماس کے خلاف بات کی ہے. اور اس کے بعد 24 گھنٹوں کے اندر دیکھیں ریسپانسبلٹی ڈفر کرتی ہے. حماس ایک آرگنائزیشن ہے جبکہ اسرائیل اپنے آپ کو ایک اسٹیٹ کہلاتا ہے. اگر تھوڑی دیر کے انہیں کی پیچ پہ کھڑے ہو جائیں, اگرچہ وہ اللیگل ہے, اللیجٹمیٹ ہے, لیکن ایک اسٹیٹ کے طور پہ وہ یونائٹڈ نیشن میں ریپرزنٹیشن رکھتی ہے, اس کے اوپر اوبلیگیشنس ایک اسٹیٹ کی. اسٹیٹ جب اس طریقے سے جینوسائڈ کرتی ہے, جو کچھ انہوں نے غزہ کے اندر کیا ہے, یعنی 1000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں, اور اسرائیل کا پریزیڈنٹ پریس کانفرنس میں کہتا ہے کہ دے آر ان ہیومنس, غزنس آر ان ہیومن, یعنی یہ انسان ہی نہیں ہے. اور وہ ویسٹ کے اس سٹانس کا اپنے لیے فائدہ یہ اٹھاتے ہیں کہ اسے اپنے لیے کلین چٹ سمجھتے ہیں کہ ہم جیسا چاہیں ایگریشن کریں, چونکہ امریکن پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ رائٹ ٹو ڈیفینس حاصل ہے, لہٰذا رائٹ ٹو ڈیفینس کے نام پہ ہم جو جینوسائڈ کریں ہمیں اس کی اجازت حاصل ہے. تو ویسٹ نے اپنی ہپوکریسی, منافقانہ پالیسی, اپنے دوہرے معیارات بہت واضح طور پہ دکھا دیے ہیں, اور انہوں نے ایک طرفہ مذمت کی ہے. انہوں نے اصل قضیے اور اسرائیل کی جو 300 سال کے 365 دنوں میں سے ایک دن فلسطینیوں نے جواب دیا ہے, 364 دن تو ٹوٹل فلسطینی مظالم کے شکار ہوتے ہیں اور اسرائیل جارحیت کرتا ہے, لیکن اس کے اوپر انہوں نے کوئی بات نہیں کی. اور اس کے آفٹر میتھ میں بھی جو ظلم اسرائیل نے ان چند دنوں کے اندر کیے ہیں اس کے اوپر بھی, اور جس طریقے سے سولین کیجویلٹیز ہوئی ہیں اور سویلین انفراسٹرکچر کو تباہ و برباد کیا ہے, اور ہاسپٹلس کو, شیلٹر ہومز کو, سکولز کو ہٹ کیا ہے, بچوں کو مارا ہے, اس کے اوپر انہوں نے بات بھی نہیں کی ہے. تو دنیا ہیویلی ڈیوائیڈڈ ہو گئی ہے. لیکن اس کے ساتھ میں نے دیکھا کہ یونائٹڈ نیشن میں 2 پرماننٹ کنٹریز چائنا اور رشیا نے امریکہ کو یہ یونیلیٹرل کنڈمنیشن نہیں کرنے دی, اور یونائٹڈ نیشن کا اجلاس ناکام ہو گیا. لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ مظلوموں کی آواز بلند کرنے والا نہیں ہے. جو ریولوشن کے اور اسی طریقے سے ریزسٹنس کے ساتھ چلنے والے ممالک ہیں, جن میں عراق ہے, جن میں سیریا ہے, جن میں لیبنان ہے, جن میں یمن ہے, اور اسی طرح میں نے جیسے کہا کہ بعض دیگر اسلامی ممالک نے بنیادی طور پہ بڑا بہترین سٹینڈ لیا ہے. صرف ایک چھوٹا سا گروہ ہے جن کی فارن پالیسیز امریکہ کے ساتھ نتھی ہیں, جیسا کہ یو اے ای ہے کہ جس نے کھل کھلا کے کنڈمنیشن کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان مذمت کرنے والوں کی مذمت بنتی ہے, اور یہاں عالم اسلام کا رول تھا کہ اس مسئلے کے حل کے لیے وہ پوری مسلم دنیا کو اکٹھا کرتے, او آئی سی کا اجلاس بلاتے. مسجد اقصی میں آتش زدگی ہوئی تھی تو او آئی سی کا اجلاس ہوا تھا, اور آئل کو بطور ویپن یوز کیا گیا تھا, اور جو سرنڈر کیا تھا امریکہ نے اسرائیل نے. لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کا امریکہ کا بحری بیڑا اسرائیل کی مدد کے لیے پہنچ گیا ہے, وہاں پر ریجن کے اندر پہنچ گیا ہے, اس سے سامان کی ان لوڈنگ ہونا شروع ہو گئی ہے. اور ابھی تک ہمارے اسلامی ممالک نے مل کر ہیومن کوریڈور بھی نہیں کھولا, ہیومن اسسٹنس کے لیے بھی کوئی رستہ نہیں کھولا کہ ان لوگوں کو جو اس طریقے سے مار رہے ہیں, جن کے لیے پانی بھی بند کر دیا ہے باقاعدہ طور پہ. اس نے کہا ہے اسرائیلی پریزیڈنٹ نے کہ نو واٹر, میڈیسن, فیول اور اینی تھنگ فار پیلسٹینینس. جب یہ سچویشن انہوں نے اسٹینڈ لے لیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ تو پوری اسلامک ورلڈ کو اکٹھا ہونا چاہیے تھا, لیکن پھر بھی کریڈٹ جاتا ہے جمہوریہ اسلامی ایران کو اور ان کے ساتھ چلنے والے وہ کنٹریز کو, اور مزاحمت کے بلاک کو, اور مزاحمت کے آرگنائزیشنز کو, اور فلسطینیوں کو. میں فلسطینیوں کے سٹینڈ کی بھی داد دیتا ہوں. حتیٰ الفتح کے لوگ بھی ہیں تو انہوں نے بھی جو ہے وہ اچھا سٹینڈ لیا ہے.
حتیٰ جو PLF کے لوگ ہیں انہوں نے بھی مناسب سٹینڈ لیا ہے اور پریکٹیکلی جو ہے انہوں نے فلسطینیوں کی کنڈمنیشن نہیں کی بلکہ مغرب کے دوہرے معیارات کے اوپر کوسچنس اٹھائے ہیں، یونائٹڈ نیشن کے بھی دوہرے معیارات کے اوپر کوسچن اٹھائے ہیں۔ تو ایک یہ کہنا چاہوں گا کہ اس وقت جو شروع ہو گیا کام، چونکہ آپ نے پوچھا کہ کیا ہو سکتا بھی ہے، چونکہ ویسٹ نے اپنی سافٹ پاور کا ورس یوز کرنا شروع کیا ہے کہ ان کی لیڈرشپ ٹسوے بہا رہی ہے، رو رہی ہیں، وہ لاکھوں افراد کے مرنے پہ انہوں نے کبھی آنکھ سے آنسو نہیں بہایا، لیکن 1000 فلسطینیوں کے 1000 اسرائیلیوں کے جن میں سے میجورٹی ان کے ملٹری پرسنس ہیں، قاتل ہیں وہ فلسطینیوں کے، ان کے اوپر ان کی آنکھیں جو ہے نا وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی، اس طرح رو رہی ہیں۔ تو یہ بات تو فلسطینیوں نے ثابت کر دی ہے کہ اب صرف ہم نہیں روئیں گے، رونا آپ کو بھی پڑے گا۔ اور سیکنڈلی یہ ہے کہ عالم اسلام کو چاہیے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر پروٹیسٹس کے ذریعے، عوامی اجتماعات کے ذریعے، سیمینار کے ذریعے، کانفرنسز کے ذریعے سے، ایونٹس کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، ہر انداز سے ایسی فضا کریٹ کریں کہ ہم اپنے مظلوم فلسطینیوں کے لیے حمایت کریں اور ان کی آواز کو پوری دنیا میں بلند کریں۔ اور بالخصوص پاکستان کے حوالے سے میں اس کو کنکلوڈ کروں گا، پاکستان ایک نظریاتی اسٹیٹ ہے، پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پہ جس میں فلسطین کا مسئلے کو بنیادی حیثیت حاصل تھی، اور پھر پاکستان میں قائد اعظم نے پاکستان بننے کے بعد بھی اسی پوزیشن کا اعادہ کیا اور کہا کہ اسرائیل جیسے لیجٹمیٹ وجود کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان کا پاسپورٹ بھی اسی کو انڈیکیٹ کرتا ہے، لیکن پاکستان کی جو نگران گورنمنٹ ہے اس نے بڑا انفیئر اور اللیگل سٹینڈ لیا ہے جو ویل آف دا پیپل اور پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم 2 اسٹیٹ تھیوری کی حمایت کرتے ہیں، فلسطینیوں کے ساتھ ہیں، ہم فلسطینی اپنی آزادی کی بات کرتے ہیں، وہ پلیبسٹ کی بات کرتے ہیں، تمام فلسطینیوں کو واپس اپنے گھر بلانے کی بات کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ آئیں اور بلائیں اور دیکھیں، اور یہ خود پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے بھی خلاف ہے۔ اس کا مطلب ہے ہم انڈیا کا قبضے کو تسلیم کر رہے ہیں کشمیر کے اندر، اور جب یہ چیز جسٹیفائی ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ پوری دنیا کے اندر جب بھی کوئی جبر کے ذریعے سے کسی جگہ سے کسی کو ڈسپوزیس کر دے اور وہاں خود ٹیک اوور کر لے، کنٹرول حاصل کر لے، تو وہ کہے گا کہ اب میرے اس وجود کو قانونی حاصل دو، تو مائٹ از رائٹ اور جنگل کا قانون بن جائے گا۔ اس قانون، جنگل کے قانون کے مقابلے میں ہیومن رائٹس کے لیے، اسلام پورے دنیا کی امن کے لیے ہمیں جو ہے وہ مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہونا ہوگا، اور ہمیں اس اللیجٹمیٹ وجود کو قبول نہیں کرنا ہوگا جو اسرائیل کی شکل میں عالم اسلام کے قلب کے اندر نازل کیا گیا ہے یا گھسیٹا گیا ہے۔ اچھا ناصر بھائی، آخری سوال ہے کہ اس تنازع کا جو حل آپ کی رائے میں کیا فلسطینیوں کو تمام اس غزہ کی پٹی سے نکال دیا جائے گا، یا کوئی اور، کیا مسلم امہ کا جو رول ہے یہ فزیکل رول بھی بیچ میں انوالو ہوگا؟ دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ مسلم عوام تو ہیں لیکن ایک اسلامک ورلڈ ان دیٹ سینس ایگزسٹ نہیں کرتی، اور اس سے کوئی بہت بڑی توقعات ہمیں نہیں رکھنی چاہیے۔ فلسطین کے مجاہدین نے، فلسطین کے مقامی لوگوں نے اس قضیے کو، جو قضیہ ان کا نہیں ہے، عالم اسلام کا ہے، ہمارا مقدس مقام ہے، مسجد اقصیٰ ہمارا قبلہ اول ہے، ہمارے مقدس مقامات ہیں فلسطین کے اندر، فلسطین عالم اسلام کی سرزمین ہے، بلانگ ٹو عالم اسلام، لہٰذا وہ جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ عالم اسلام کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں، بنیادی انسانی حقوق کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں جیسا میں نے پہلے اشارہ کیا، اور وہ عربوں کی جنگ بھی لڑ رہے ہیں، اور اس خطے کی اسٹیبلٹی کی بھی لڑ رہے ہیں، وہ جارحیت کے مقابلے میں کھڑے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے اس موومنٹ کو اتنا بلند کر دیا، اتنا مضبوط اور اسٹرینتھن کر دیا ہے کہ اس وقت اگر تمام عالم اسلام کے لیڈرز کی بات کر رہا ہوں، عوام تو ان کے ساتھ ہیں فلسطینیوں کے، اگر یہ مل کر بھی لیڈرز کمپرومائز کر لیں، سمجھوتا کر لیں، اور چاہیں کہ فلسطین پر فلسطینیوں کی مرضی کے بغیر کوئی سمجھوتا ہو جائے اسرائیل کی فیور میں، کوئی 2 اسٹیٹ تھیوری، تو یقین کریں کہ فلسطینیوں نے اس قضیے کو اس جگہ پر پہنچا دیا کہ اب وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ لہذا جو ریلیونٹ ہیں وہ خود فلسطینی ریلیونٹ ہیں، معاملات کس کے ہاتھ میں؟ خود فلسطینیوں کے ہاتھ میں، اور فلسطینی آسانی سے ہر آنے والے دن مضبوط ہو رہے ہیں، وہ اس کا کنٹرول کسی اور کو دینے کے لیے تیار نہیں۔ لہٰذا اسلامک ورلڈ کو بھی انہی کی بات سننی پڑے گی۔ اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ وہ غزہ کو محو کر دے، غزہ کو تباہ و برباد کر دے، غزہ کے لوگوں کو یہاں سے نکل کے ہجرت کرنے پر مجبور کر دے، لیکن ایسا پاسبل نہیں ہوگا، اس کے پولیٹیکل امپلیکیشنز بھی ہیں، اور کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس کے نتیجے میں ویسٹ بینک خاموش رہے گا؟ کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے نتیجے میں جو ہے وہ لیبنیز بارڈر سائلنٹ رہے گا؟
کیا اس کے نتیجے میں جو ہے وہ مصر سائڈ سے مزاحمت نہیں ہوگی؟ کیا گولان ہائٹس کے اوپر اسرائیلی قبضے کو ڈائجسٹ کر لے گا سیریا، اور سیریا اس کے اوپر ریٹیلیٹ نہیں کرے گا؟ کیا ملٹیپل فرنٹس نہیں کھل جائیں گے؟ کیا اسرائیل ایک لمبی وار کو افورڈ کر سکتا ہے؟ تو بڑا کرسٹل کلیئر جواب ہے، اسرائیل کی افورڈیبلٹی نہیں ہے. یہ نروس کا امتحان ہے، اور وہ ابھی پریشان ہے. ابھی سے ان کے یہاں موومنٹ چلنی شروع ہو گئی ہے کہ ہمارے جو لوگ ہاسٹیج بنائے گئے ہیں ان کو واپس کیا جائے. اب یہ آن دا ٹرمز اینڈ کنڈیشن آف ویسٹ نہیں ہوگا اور اسرائیل نہیں ہوگا. اب جو امیجیٹ ریزولوشن ہوگا عارضی، وہ بھی فلسطینیوں کی ٹرم اینڈ کنڈیشن کے اوپر ہوگا. اور اب آئندہ خطے کی صورتحال ایسی نہیں رہے گی، چونکہ جس کو یہ کہتے ہیں نا مڈل ایسٹ چینج ہوگا، لیکن یہ ان کے مطابق نہیں ہوگا، یہ فلسطینیوں کے اور مزاحمت کی مرضی کے مطابق چینج ہوگا، جس میں اسرائیل کا رول شرنک کرنا سٹارٹ کر دے گا، اور فلسطینیوں کا رول ریجن کے اندر، خطے کے اندر، ملک کے اندر، اور مسجد اقصیٰ کے حوالے سے، اور خود جو ہے وہ ان مقدس مقامات تک ایکسیس کے حوالے سے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. لہٰذا ایک مشکل وقت ہے، لیکن اس کا ایک الٹیمیٹ رزلٹ جو ہے وہ پازیٹیو ہوگا، اور فلسطینی جو ہے وہ ایک بڑی سکسیس انشاءاللہ حاصل کریں گے، لیکن اس مشکل وقت سے گزر کے. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان اسحاق بلتستانی، ہدایت ٹی وی اسلام آباد سے. بین الاقوامی امور ہوں یا داخلی حالات، انصاف کا ترازو ہو یا کالا قانون، مذہبی معاملات ہوں یا معاشی مشکلات، ہدایت ٹی وی آپ کے لیے لا رہا ہے خصوصی پروگرام وائس آف اسلام آباد. اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات کرائیں گے پاکستان کی مذہبی، علمی اور سیاسی شخصیات سے. دیکھتے رہیے ہدایت ٹی وی.